الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے جس نے قرآن پاک پڑھا، رب کریم کی حمد کی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور اپنے رب کریم سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی کو اس جگہ سے تلاش کر لیا۔ گرچہ ہیں بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمانوں کے حلیف یعنی مددگار قبیلے بنی خزاعہ کا ایک شخص اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ سے تھوڑی دور شرم و حیا کی پیکر ایک با پردہ خاتون کو ویرانے میں پیدل سفر کرتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے شک گزرا کہ یہ پاکیزہ خاتون انہی مسلمانوں میں سے ہوں گی جنہیں اہل مکہ نے مدینے جانے سے روک رکھا ہے۔ اس خاتون سے پوچھنے پر جب اس شخص کو یقین ہو گیا تو اس کے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانی کو یوں تنہا سفر کرنے دے۔ چنانچہ اس نے اپنا سفر روک کر اپنا اونٹ اس با پردہ خاتون کو پیش کر کے مدینہ شریف پہنچانے کا پکا ارادہ کر لیا، اور یوں شرم و حیا کی پیکر اس با پردہ خاتون نے بھی اسے غیبی امداد سمجھ کر قبول کر لیا۔ یوں ایک ایسا خاموش سفر شروع ہوا جس نے تاریخ کے اوراق میں وہ سنہری یادیں چھوڑ دیں جس پر آج بھی رشک کیا جا سکتا ہے۔ تنِ تنہا جانب مدینہ سفر کرنے والی اس با پردہ خاتون کی ہمت کے بھی کیا کہنے۔ وہ خود اپنے اس سفر کی داستان کچھ یوں بیان کرتی ہیں کہ دوران سفر اس شخص نے راستے بھر مجھ سے کوئی کلام نہ کیا، بلکہ جب آرام کا وقت ہوتا تو وہ اونٹ کو بٹھا کر دور ہٹ جاتا اور میں کجاوے سے نکل کر کسی سایہ دار درخت کے نیچے ہو جاتی۔ پھر وہ اونٹ کو مجھ سے دور کسی اور درخت کے نیچے باندھ دیتا اور خود بھی وہیں کہیں آرام کر لیتا، اور جب دوبارہ سفر کا وقت شروع ہوتا تو اونٹ پر کجاوا رکھ کر اسے میرے پاس چھوڑ کر پھر دور ہٹ جاتا۔ میرے سوار ہونے کے بعد خاموشی سے آ کر نکیل پکڑتا اور جانب مدینہ چل پڑتا۔ یوں دوران سفر بھی میں نقاب میں ہی رہی اور پردے کے اہتمام میں مجھے کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ اللہ پاک اس شخص کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس نے بہت اچھے کردار کا مظاہرہ کیا۔ جب میں مدینے پہنچی تو سب سے پہلے ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئی۔ میں اس وقت بھی نقاب میں تھی جس کی وجہ سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے نہ پہچان سکیں، لہٰذا میں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر انہیں اپنا تعارف کروایا، اور جب بتایا کہ میں نے تنہا ہجرت کی ہے تو وہ حیران ہو گئیں اور حیرت سے پوچھنے لگیں کہ کیا واقعی تم نے تنہا اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر ہجرت کی ہے؟ میں نے اقرار کیا۔ ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے، اور تمام صورتحال جان کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مجھے خوش آمدید کہا اور میرے اس طرح اسلام کی خاطر ہجرت کرنے کو سراہا۔ یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ اس حکایت میں جس باپردہ خاتون کا ذکر خیر ہوا وہ شرم و حیا کی پیکر اور مشہور صحابیہ حضرت سیدتنا ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ شریف میں مسلمان ہوئیں، اور چونکہ غربت کی وجہ سے سواری کا انتظام نہ ہو سکا اس لیے پیدل چل کر ہجرت کی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئیں، اور مدینے میں ان سے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا۔ حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر لمبے سفر میں جس طرح شرم و حیا کی لاج رکھی اور پردے کا اہتمام کیا، وہ یقیناً وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی خاصہ تھا۔ اس کا انعام بارگاہ نبوت سے یہ ملا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہجرت اور پردے کا اہتمام کرنے پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا جو سفر اکیلے اور بغیر محرم کے کیا تھا وہ شریعت کے مطابق تھا،
جیسا کہ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عورت کے تنہا سفر کرنے کی ممانعت روکنے کے حکم سے مہاجرہ یعنی ہجرت کرنے والی اور کفار کی قید سے چھوٹنے والی عورت خارج ہے کہ یہ دونوں عورتیں بغیر محرم کے اکیلی ہی دارالسلام کی طرف ہجرت کر سکتی ہیں، بلکہ یہ سفر ان پر واجب ہے۔ لہٰذا اس واقعے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اکیلی عورت کا اس قدر دور دراز کا سفر کرنا جائز ہے، کیونکہ بغیر شوہر یا محرم کے عورت کا 3 دن کی دوری پر واقع کسی جگہ جانا حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر عورت کے پاس سفر حج کے اسباب ہیں مگر شوہر یا کوئی قابل اطمینان محرم ساتھ نہیں تو حج کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ اگر گئی تو گنہگار ہوگی، اگرچہ فرض حج ادا ہو جائے گا۔ بہار شریعت میں ہے کہ عورت کو بغیر محرم کے 3 دن یا اس سے زیادہ کی راہ پر جانا ناجائز ہے، بلکہ 1 دن کی راہ جانا بھی۔ نابالغ بچہ یا کم عقل کے ساتھ بھی سفر نہیں کر سکتی۔ ہمراہی ہی میں بالغ محرم یا شوہر کا ہونا ضروری ہے۔ محرم کے لیے ضروری ہے کہ فاسق، بے باک اور غیر محفوظ نہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے جیسے ہم زمانہ رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بے علمی اور بے شرمی کے سائے مزید گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ بے پردگی، بے حیائی اور بدنگاہی کی تباہ کاریوں نے ہمارے معاشرے کو تباہی و بربادی کے کنارے لا کھڑا کیا ہے۔ اجنبی عورتوں اور مردوں میں پردہ ختم کرنے اور ان کے درمیان قربتیں بڑھانے کے مختلف طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، اور دنیاوی معاملات کے ہر میدان میں عورت اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ آج پردے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ اغیار کی دیکھا دیکھی، آزادی اظہار رائے کے نام پر پردے کے خلاف جس قدر سازشوں کا سلسلہ جاری ہے اور جس طرح اسلام کی حسین تصویر کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، یقیناً وہ کسی بھی عقل مند سے ڈھکا چھپا نہیں۔ جبکہ دوسری جانب الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا پر بھی پوری قوت کے ساتھ بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینے میں مصروف ہیں۔ بے حیائی اور بے پردگی سے متعلق حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ پردہ دار گھرانوں کو پرانی سوچ والے، دقیانوسی اور بدلتے وقت کے تقاضوں کے مطابق نہ چلنے والے کہہ کر ان کی حوصلہ شکنی اور دل آزاری کی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف بے پردگی اور فحاشی کو فروغ دینے والیوں کی خوب پذیرائی ہوتی ہے۔ پردہ کرنے والوں اور والیوں کو ملا اور ملانی کہہ کر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر کوئی باپردہ مسلمان کبھی عورتوں کی کسی تقریب میں برقع اوڑھ کر چلی جائے تو کوئی کہتی ہے، ارے یہ کیا اوڑھ رکھا ہے، اتارو اس کو۔ کوئی بولتی ہے، بس رہنے دو، ہمیں معلوم ہے کہ تم بہت پردہ دار ہو۔ تو کوئی کہتی ہے کہ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے اور تم نے یہ کیا پرانا انداز اپنا رکھا ہے۔ کسی طرف سے آواز آتی ہے، چھوڑو بھی یہ پردہ وردہ، دین میں اتنی بھی سختی نہیں ہے۔ تو کہیں سے یوں آواز آتی ہے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے اور یہ برقع سب ڈھکوسلا ہے۔ اس طرح سے بہت زیادہ دل آزاریاں کی جاتی ہیں۔ ایک سوال بہت معاشرے میں اٹھتا ہے کہ فقط دل کا پردہ ہونا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ شیطان کا بہت بڑا اور برا وار ہے، اور اس قول میں ان قرآنی آیات کا انکار ہے جس میں ظاہری جسم کو پردے میں چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسی اگلی جاہلیت کی۔ یاد رکھیے، جو جسم کے پردے کا انکار کرے اور کہے کہ صرف دل کا پردہ ہونا چاہیے، اس کا ایمان جاتا رہا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ خیال کہ باطن یعنی دل صاف ہونا چاہیے، ظاہر کیسا ہی ہو، محض باطل ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ اس کا دل ٹھیک ہوتا تو ظاہر آپ یعنی خود ہی ٹھیک ہو جاتا۔ الحمدللہ اسلام ایک عالمگیر اور اللہ کریم کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے۔ اسلام زندگی کے ہر موڑ پر ہماری کامل رہنمائی فرماتا ہے۔ اسلام ہمیں عزت سے جینا سکھاتا ہے اور اسلامی کی تعلیمات پر عمل کرنا رضائے الہی پانے کا سبب ہے۔ اسلام اچھی عادات اور شرم و حیا کو فروغ دیتا ہے اور اسلام برائیوں کے راستوں کو بند کر دیتا ہے۔ اسلام نے ہی عورت کو پردے میں رکھ کر اس کی عزت و ناموس کی حفاظت یعنی پروٹیکشن کو یقینی
بنایا ہے۔ اسلام مرد و عورت کو نگاہیں نیچی رکھنے کا درس دیتا ہے تو اسلام بے حیائی، فحاشی، بے پردگی، بدنگاہی اور بدکاری سے دور رہنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ چنانچہ پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں، جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی۔ ذرا غور تو کیجئے کہ قرآن ہمیں بے حیائی سے روک رہا ہے، تو جب ہم اللہ کریم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہیں تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے فرامین پر بھی عمل کریں۔ مگر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان احکامات پر عمل کرنے کو تیار ہی نہیں۔ پاؤں ہیں کہ بے حیائی کی جانب اٹھ رہے ہیں، ہاتھ ہیں کہ بے حیائی کی جانب بڑھے چلے جا رہے ہیں، آنکھیں ہیں کہ بے حیائی کے کاموں کو دیکھتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ کیسا دور آ چکا ہے کہ ایک تعداد ہے جو بڑھ چڑھ کر بے حیائی کے کاموں میں مشغول ہے، اور نجی معاملات ہوں یا اجتماعی تقریبات، محلہ ہو یا بازار، ہر جگہ شرم و حیا کا قتل عام اور بے حیائی کی دھوم دھام ہے۔ مروجہ شادیوں ہی کو لے لیجئے، جو ابتدا سے انتہا تک فضول خرچی، بدنگاہی، مخلوط نظام، بے حیائی، ناچ گانا، شراب نوشی، فحاشی، بے پردگی، نامحرموں سے میل جول، ناجائز فیشن اور دیگر ناجائز حرام کاموں کا مجموعہ بن چکی ہیں۔ گانوں کے دنوں پر رقص کرنا، بے حیائی سے بھرپور تقاریب کی مووی اور فوٹوز بنوانا، ڈانس، فنکشن وغیرہ کا اہتمام کرنا گویا اب شادیوں کا لازمی حصہ بن چکا ہے۔ حیرت بالائے حیرت، وہ عورت جو اپنے گھر کے محارم مثلاً سگے باپ، بھائی وغیرہ کے سامنے بھی بے پردہ آنے سے شرماتی تھی اور برقع و حجاب کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی ہے، اب وہی عورت شادی بیاہ کے موقع پر سج دھج کر، اپنے جسم و لباس کی نمائش کر کے، شرم و حیا کی چادر اتار کر بلا جھجک غیر مردوں سے مووی اور تصویریں بنوا کر سرے عام بے حیائی کے تمام ریکارڈ توڑتی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح دولہا اور دلہن جس بے حیائی کے انداز میں شادی ہال میں انٹری کروائی جاتی ہے اور نامحرم کے سامنے بٹھایا جاتا ہے، وہ بھی انتہائی برا ہے۔ الغرض یوں لگتا ہے کہ جیسے آج شرم و حیا کا تصور ہی معاشرے سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلامی تہذیب سے تعلق توڑ کر مغربی تہذیب سے رشتہ جوڑ لیا ہے۔ اسلامی تہذیب میں تو قلب و نگاہ کو پاک رکھنے کی اور شرم و حیا کا دامن تھامنے کی تاکید کی گئی ہے، اور کبھی بھی اس طرح کی نام نہاد آزادی نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بناؤ سنگار کو دیکھ لیتے جو عورتوں نے اب ایجاد کر لیا ہے تو ان کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بناؤ سنگار کو دیکھ لیتی جو اس زمانے کی بالخصوص شہری عورتوں نے ایجاد کر لیا ہے اور اپنی زیبائش و نمائش میں غیر شرعی طریقے اور بری بدعات نکال لی ہیں، تو وہ عورتوں کی بہت زیادہ مذمت فرماتی۔ کریں اسلامی بہنیں شرعی پردہ، عطا ان کو حیا شاہ ہو۔ معلوم ہوا فیشن کے نام پر ہر دور میں عورتوں نے کوئی نہ کوئی نیا کام ضرور کیا ہے جس کی مذمت اس وقت کی نیک خواتین نے ضرور کی۔ تو آئیے اسلامی تاریخ کے پربہار گلستان میں جھانک کر چند روشن ضمیر و با پردہ خواتین کی حیات طیبہ کی ایمان افروز حکایتیں سنتی ہیں۔ حضرت سیدنا اسمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں قافلے کے ساتھ ملک شام کے راستے حج بیت اللہ کے ارادے سے نکلا۔ دوران سفر ایک بہت بڑا خوفناک شیر ظاہر ہوا اور راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ میں نے برابر والے شخص سے پوچھا، کیا قافلے میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تلوار لے اور اس شیر کو یہاں سے ہٹا دے؟ تو اس نے جواب دیا، میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا، البتہ ایک عورت ہے جو اسے بغیر تلوار کے بھی ہٹا سکتی ہے۔ پھر ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب ہی ایک سواری کے کجاوے کے پاس پہنچے۔ اس شخص نے پکارا، اے بیٹی، کجاوے سے نیچے اترو اور ہم سے اس شیر کو دور کر دو۔ اندر سے آواز آئی، اے میرے والد محترم، کیا آپ کا دل برداشت کرتا ہے کہ مجھے شیر دیکھے؟ وہ مذکر ہے اور میں مؤنث، لیکن اے ابا جان، شیر کو جا کر کہہ دیجئے کہ میری بیٹی فاطمہ تجھے سلام کہتی ہے اور اس ذات کی قسم دیتی ہے جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، تو ہمارے راستے سے ہٹ جا۔ حضرت سیدنا امام
اسمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، ابھی اس کی گفتگو بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ شیر سامنے سے واپس جا رہا تھا۔ حضرت سیدنا ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے باپردہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ اس پر کسی نے حیرت سے کہا، اس وقت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈالے رکھا ہے؟ کہنے لگیں، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ اخبار الاخیار میں ہے کہ ایک بار سخت قحط سالی ہوئی، لوگوں کی بہت دعاؤں کے باوجود بارش نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا بابا نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی امی جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی، اے اللہ پاک، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی۔ میرے مولا، اسی کے صدقے رحمت کی بارش برسا دے۔ ابھی دعا ختم ہی کی تھی کہ رحمت کے بادل چھا گئے اور رم جھم بارش شروع ہو گئی۔ بے پردگی کا خاتمہ ہو عورتوں کو دے، زیور حیا و شرم کا یا رب مصطفیٰ۔ سنا آپ نے کہ پہلے کی خواتین میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا اور شرعی پردے کرنے کا جذبہ کس قدر کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ جو انسان تو انسان درندوں کے سامنے بھی بے پردہ آنے سے بچتی تھیں، مگر قربان جائیے اس عظیم ماں پر جس نے بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر بھی چیخ پکار کرنے، گریبان چاک کرنے اور شرم و حیا کی چادر اتار دینے کے بجائے صبر و بردباری کا مظاہرہ کیا اور پردے کی اہمیت سے ایک پل بھی غافل نہ ہوئی۔ اور حضرت سیدنا بابا نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے بھی ساری زندگی نامحرموں سے پردے کیے رکھا، حتیٰ کہ دنیا سے وصال ظاہری فرمایا۔ کیا اب بھی ہماری مسلمان بہنیں ان کی پاکیزہ سیرت کو نہیں جانتی اور نہ ہی اپنائیں گی؟ کیا گلیوں اور بازاروں میں بے پردہ گھومتے پھرنے کا سلسلہ اب بھی جاری رہے گا؟ کیا اب بھی نامحرم رشتہ داروں سے بے تکلف ہونے اور بے پردگی کے گناہ سے توبہ نہیں کی جائے گی؟ کیا اب بھی نامحرموں سے باتیں ہوتی رہیں گی؟ کیا اب بھی خوشی کے نام پر شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر اللہ پاک کی نافرمانیاں کی جائیں گی؟ کیا اب بھی ہم اپنے گھر والوں کو بے پردگی کی آفت میں مبتلا دیکھ کر خاموشی اختیار کیے رکھیں گے؟ یاد رکھیے، جو لوگ باوجود قدرت اپنی عورتوں اور محارم کو بے پردگی سے منع نہ کریں وہ دیوس ہیں، اور دیوس پر جنت کا داخلہ حرام ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی بے پردگی کی آفت سے دور رہیں اور اپنی آنکھوں اور دیگر اعضاء کی بھی حفاظت کریں اور اپنے گھر کی دیگر خواتین کو بھی بے پردگی سے بچنے کی ترغیب دلاتے رہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں اور والیوں کو جو بھی احکام عطا فرمائے یقیناً وہ سب حکمتوں سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہماری ناقص عقلیں ان حکمتوں کو سمجھنے سے عاجز رہیں۔ اسلام نے نامحارم سے پردہ کرنے سے متعلق بھی واضح ہدایت ارشاد فرمائی اور اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ پردے کی اہمیت کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ اگر ایک پلیٹ میں مٹھائی رکھ دی جائے اور اسے کسی چیز سے ڈھانپ دیا جائے تو وہ مکھیوں کے بیٹھنے سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور اگر اسے ڈھانپا نہ جائے پھر اس پر مکھیاں بیٹھ جائیں تو شکایت کرنا کہ اس پر مکھیاں کیوں بیٹھ گئیں بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ مٹھائی ایسی چیز ہے جسے مکھیوں سے بچانے کے لیے اسے ڈھانپ کر رکھنا ضروری ہے، ورنہ انہیں مٹھائی پر بیٹھنے سے روکنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اسی طرح اگر عورت جو کہ چھپانے کی چیز ہے اسے پردے میں رکھا جائے تو وہ بہت سی معاشرتی برائیوں سے بچ سکتی ہے اور عزت و ناموس کے لٹیروں سے اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی گئی ہے، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پردے میں کثیر فوائد ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ کیا کیا فوائد ہیں۔ پردہ اللہ کریم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پردہ ایمان کی علامت، اسلام کا شعار اور مسلمان خواتین کی پہچان ہے۔ پردہ شرم و حیا کی علامت ہے اور حیا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ پردہ عورت کو شیطان کے شر سے محفوظ بنا دیتا ہے اور باحیا اور پردے دار عورت کو اسلامی معاشرے میں بہت عزت اور وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ پردہ عورت کو بری نظر اور فتنے سے محفوظ رکھتا ہے اور برائی کے راستے کو روکتا ہے۔ عورت کے پردے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا اور معاشرے میں امن و سکون رہتا ہے۔
پردہ عورت کے وقار میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی حفاظت کرتا ہے۔ جس طرح اسلام عورتوں کو نامحارم سے پردہ کرنے کی تعلیم ارشاد فرماتا ہے، اسی طرح مردوں کو بھی غیر عورتوں سے پردہ کرنے اور آنکھوں کی حفاظت کا ذہن عطا کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بغیر ارادے کے کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً ہٹا لو اور دوبارہ نظر نہ کرو کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں۔ نگاہوں کی حفاظت کے معاملے میں ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کس قدر زبردست ذہن بنا ہوا ہوتا تھا، آئیے ایک ایمان افروز جھلک ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز عید کے لیے گئے۔ جب واپس گھر تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ کہنے لگیں، آج آپ نے کتنی عورتیں دیکھیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاموش رہے۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھتا رہا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح پردہ کرنے کی اپنی برکتیں ہیں، اسی طرح بے پردگی کی بھی بہت نحوستیں ہیں۔ اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں۔ بے پردگی کے چند نقصانات کے بارے میں سنیں تاکہ ہم خود بھی بے پردگی سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو یہ نقصانات بتا کر انہیں بھی بے پردگی سے بچنے کی ترغیب دلا سکیں۔ چنانچہ بے پردگی اللہ پاک اور رب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ بے پردگی ہلاکت خیز گناہ کبیرہ ہے اور بے پردگی رب کریم کی رحمت سے دوری اور لعنت کا سبب ہے۔ بے پردگی جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بے پردگی بروز قیامت اندھیرا کا باعث ہے اور بے پردگی نفاق کی علامت ہے۔ بے پردگی کا ایک بہت برا کام ہے جو اللہ پاک کو پسند نہیں۔ بے پردگی معاشرے میں فحاشی کے پھیلاؤ کا ذریعہ ہے اور بے پردگی رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ بے پردگی شیطان کا کام ہے اور بے پردگی زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کرتی ہے۔ بے پردگی فطرت کے خلاف ہے اور بے پردگی انسانی تہذیب کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ بے پردگی بے شمار برائیوں کی اصل ہے اور بے پردگی حیا و غیرت کے خاتمے کا سبب ہے۔ بے پردگی نوجوان نسل کی تباہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور بے پردگی بسا اوقات خاندانوں میں ٹوٹ پھوٹ کا باعث بن جاتی ہے اور بے پردگی بدنگاہی کو فروغ دینے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ الغرض بے پردگی کے کثیر نقصانات ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کے بیان میں آپ نے سنا کہ بے پردگی کیسے بڑے بڑے نقصان ہیں اور سب سے بڑھ کر جو نقصان ہے وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی ہے۔ اگر اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوئی تو بروز قیامت ہمارا کیا ہوگا؟ صرف ایک بات یہاں میں کہتی چلوں گی آخر میں کہ دیکھیں، جو مقدس چیزیں ہوتی ہیں نا انہیں ڈھانک کے ہی رکھا جاتا ہے۔ جیسے تمام دنیا میں جتنی بھی عمارت ہیں، ان تمام دنیا میں جتنی بھی عمارت ہیں ان میں ایک عمارت ایسی ہے جس کو غلاف چڑھایا جاتا ہے اور وہ ہے خانہ کعبہ۔ وہ مقدس ترین ہے نا عبادت، اور کسی بھی عمارت کو غلاف نہیں چڑھایا جاتا۔ اسی طریقے سے تمام دنیا کی کتابوں میں صرف ایک کتاب کو غلاف چڑھایا جاتا ہے اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک، کیونکہ وہ مقدس کتاب ہے اور دنیا کی کسی کتاب پہ غلاف نہیں چڑھایا جاتا۔ اسی طرح تمام دنیا کی مسلمان خواتین میں مسلمان خاتون ایک ایسی واحد ہے جس کو برقع پہنایا جاتا ہے، جس کو حجاب کروایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان عورت، باپردہ عورت تمام کائنات میں سب سے افضل ہے، سب سے مقدس ہے۔ تو غور کیجئے، آپ جتنی بھی بے پردگی سے ابھی تک بے پردگی میں تھیں تو ابھی آپ کوشش کریں، نیت کریں کہ آج سے ہم بے پردہ نہیں رہیں گے نا، ہم پردہ کریں گے۔ اور ایک اور بات یہاں میں بتاتی چلوں کہ ہم بے پردہ رہتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ نامحرم کی نظر پڑتی ہے اور شیطان جھانک جھانک کے دیکھتا ہے تو چہرے کا نور چلا جاتا ہے، اور جب چہرے کا نور چلا جاتا ہے نا تو پھٹکار برستی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔